الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ کئی جمعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوا. آپ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی یہ صرف سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، یہ کوئی افسانہ اور ناقیدہ اخبار نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے اور رتی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. آپ علیہ السلام کی سنت اور آپ کی سیرت کی سننے اور سنانے کا اصل مقصد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور اس کے نتیجے میں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق کرنا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کا دو حصہ ہے. ایک میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اللہ ایک ہے، نفع کا اور نقصان کا مکمل مالک وہی اللہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ سمجھی جاتی ہو، وہ نہ ایک ذرہ کے نفع کا مالک ہے اور نہ ایک ذرہ کے نقصان کا مالک ہے. جب تک اللہ نہ چاہے اس کائنات میں نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ نفع پہنچ سکتا ہے. اور دوسرا چیز ہے محمد رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول ہے، اس کے نبی. جب تک کوئی انسان ان دونوں کلمے کو دل سے اور زبان سے نہ پڑھ لے اس وقت تک اسے جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے، وہ مومن موحدین اور ان کا شمار نہیں ہو سکتا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. چنانچہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور عبادت وہی معتبر ہے جو اللہ اس کے رسول کو مان کر بنا. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم پوری رات تہجد پڑھے اور پورے دن روزہ رکھے، حج ادا کرے، زکات دے، وہ نوافل اور صدقہ خیرات کا کام بہت زیادہ کرے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے اقرار نہیں ہے، تو ان کے ان بہترین اعمال کا آخرت میں اس کو ضرور اور کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ عبادت کا بنا دراصل ایمان کی سلامتی پر، ایمان کی موجودگی پر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ، نیکی اور عبادت کا مکلف غیر مسلم کو نہیں بنایا. غیر مسلم کو تو اولا ایمان لانے کا مکلف بنایا، اس کو
تکلیف شرعیہ عبادات کا مکلف اور عبادات کا حکم مومن بندوں کا مسلمان کو، اس لیے کہ عبادت کا دار و مدار یہ ایمان۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کروانے کے لیے خود تو اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے کہ میں تمہیں روک کر رہا ہوں بڑا سمجھو میں آ گیا جیسے پولیس والا ایک شرابی کو روکتا ہے کہ میں سرکاری اہلکار ہوں، پینا بند کر دو اپنا جیل میں ڈال دو۔ اس طرح اللہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ وہ ہے جو نہ کسی جگہ کا محتاج ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ کسی وقت کا محتاج ہے، اور نہ ہی انسانوں کی طرف اس کا کوئی جسم ہے جس کو ہماری آنکھ دیکھ سکے۔ لا تدرکہ الابصار، قرآن کا اعلان ہے کہ کسی بھی مخلوق کی نگاہ میں جو ایک مادی نگاہ ہے، دنیاوی نگاہ ہے، چاہے اتنا بصارت والا ہو، بہت تیز دیکھنے والی نگاہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے اس دنیا میں رہتے ہیں، تو اللہ کو دنیا میں اوپر نہیں آئے لیکن انسانوں کی ہدایت کرنی ہے، اس لیے اللہ خود نہ آ کر انہوں نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں اپنا کلام بھیجا۔ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پر کسی بڑے سرکاری عہدیدار کا پہنچنا ضروری تھا، لیکن اتفاق سے جانے سے قبل اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ نہ جا سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ لیٹر لے گئے، وہ اپنا خط لکھ دیتے، وہ جو ہم لوگ کہنے والے ہوتے ہیں اس کو تحقیق میں لاتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے اور کسی انسان کے ذریعے اس کو آپ کو بھیج دیتے ہیں، اور یہ کہا دیا جاتا ہے کہ جب میرا نمبر آئے گا اسپیکر بیان کرنے کا تو میرا یہ لیٹر پڑھ کے سنا سکتا ہے، تو گویا میرا لیٹر پڑھ کے سنا جائے گا، میرا یہ خط سنا جائے گا، گویا میرا حکم موجود ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا کلام اس دنیا میں بھیج دیا، وہ لیٹر بھیج دیا، وہ خط بھیج دیا، وہ مضمون بھیج دیا، اپنی وہ باتیں بھیجی جس کو ہم آپ قرآن مجید ادھر حقیقت اللہ کا وہ کلام ہے جس کو ہم آپ بلا چوچلا کے خط سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ کا خط ہے کہ انسانوں کے نام جیسے کہ محیط کا خط ہوتا ہے محکومہ کے نام، ایک سرائے ڈاکٹر کا خط ہوتا ہے مریض کے نام، ایک سرکاری عہدیدار کا خط ہوتا ہے اس کے کسی مینیجر کے نام، اسی طریقے سے یہ اکرم الحاکمین کا خط ہے ساری مخلوق کے نام بالخصوص انسان اور جنات جس کو ہمارا قرآن مجید ہے۔ ایک تو اللہ نے ہدایت کی ہے قرآن مجید کا، لیکن قرآن مجید یہ شخصیت تو نہیں ہے کہ جو ہمیں پکڑ کے رہنمائی کرے، وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک لٹریچر ہے، وہ ایک خط ہے، اور کتاب کے الفاظ کی یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ انسان کو پکڑ کر رہنمائی کرے، اس لیے ضرورت تھی کہ اس خط کے اندر کیا مضمون ہے، اکرم الحاکمین اپنی بندوں سے کیا ہدایات کر رہے ہیں، کیا رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے کیا فرمان ہے، ان باتوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی تشریح اور توضیح کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے محبوب اور اپنے پیارے اور لاڈلے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گویا آپ کے ساتھ اسلام کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام کی ترجمانی کے لیے اور اس کے عملی طور پر مشق اور تمرین کے لیے کہ یہ کہاں لینا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے تو مجھے دیکھو، نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، لوگوں نماز قرآن میں اور ہمیں کیا معلوم کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں کیا پتہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو اللہ نے نبی کو بھی
آپ سنا ایسے پڑھتے تھے، آپ ہاتھ ایسے اٹھاتے تھے، آپ نیت ایسے باندھتے تھے، رکوع میں ایسے جاتے تھے، سجدہ میں ایسے جاتے تھے، قیام آپ ایسا ہوتا تھا، سلام ایسے کرتے تھے. یہ ساری باتوں کو نوٹ کیا ہے صحابہ کرام نے اور حدیث کو اس کو آگے بیان کیا. تب آج ہم کو یہ معلوم ہوا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. وہی آج کچھ ہے آپ اسلام لگے رکھنا فرمایا ہو سکتا ہے کہ آئین کا حج میں ان کی ملاقات تم سے نہ ہو سکے، لہذا تم لوگ جو ہے حج کا طریقہ بھی سیکھ سکتے. تمام چاہے عبادات سے تعلق رکھنے والے احکام، معاملات سے تعلق رکھنے والے احکام، معاشرت سے تعلق رکھنے والے مسائل ہوں، اخلاقیات سے تعلق رکھنے والے جو شرعی احکامات ہوں، ان تمام شرعی حق کو، ان تمام مسائل کو عملی طور پر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسے بیان نہیں کر دیا اس وقت تک اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کے الف سے لے کر ناس تک کی ساری تشریح مکمل وضاحت جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طور پر اور اپنے صحابہ کے طریقے سے بیان نہیں کر دیا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں حیات سے اور جب مکمل تشریح ہوگی، مکمل وضاحت ہوگی، سارے احکامات کے بیانات لوگوں کے سامنے آ گئے تو پھر اللہ نے حج کے موقع پر آخری حج کے موقع پر اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنی اس ہدایت کا اور اس شریعت اور اس دین کے اتمام اور تکمیل کا اعلان کروا دیا اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کا اترنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت فرمانے کی نشانی ہے. چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد اور ایک اجازت رسول اللہ اکبر اور ایک اندر سے حکم کی دین اللہ ہوا جا. ان آیتوں کے آنے کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گئے. سارے کام پر تعجب ہوا کہ آیت تو خوشی کا موقع ہے کہ دین کی تکمیل ہوئی ہے، شریعت کی تکمیل ہوئی ہے. لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت عید داخل ہوئے اور یہ ہے کہ بڑے میاں رو رہے. لیکن اللہ اکبر، منشأ نبوی کو سمجھنے والا، مقصد شریعت کو سمجھنے والا، دین کی اصلی حقیقی تہ تک پہنچنے والا، پوری طبقے کی سمجھنے میں رسول اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد ابو بکر کو یہ خاص تو صحابہ نے کہا کہ خوشی کا مقام معلوم کر رہے ہیں. پوچھا گیا کہا دیکھو بظاہر تو یہ خوشی کا مقام ہے لیکن حقیقت یہ ہے تمہیں پتہ ہے دین کی تکمیل کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رکھیں گے اور اللہ کو اپنے پاس رکھیں گے. چنانچہ یہ ہوا. چند ایام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا دین کو مکمل کر دینا، شریعت کو مکمل کر دینا مکمل ہو چکا تھا. اب آپ اس دنیا میں ضرورت نہیں رہی. اس لیے اللہ اپنے پاس بنا لیا. اس لیے اللہ ہو رہے. اسی لیے اگر ہم دین میں آج کوئی ایسی بات جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اپنے طور پر چاہے عبادت سمجھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس کے لمحے میں ڈوب کر کوئی ایسی بات جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، جو دین میں داخل نہیں ہے، چاہے کتنی اچھی ہو جائے ہم اس کو چاہے عبادت بنا کے داخل کریں، وہ اللہ کے رسول کی نظر میں مردود ہے، وہ بدعت ہے. اس لیے کہ تکمیل دین کا اعلان ہو چکا ہے. اب آپ پر اس میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ آیت جھوٹی ہے کہ دین مکمل ہو چکا. اس کا مطلب یہ چیز باقی تھی، اللہ نے جھوٹے اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہو چکا. اس لیے اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، اس کے نبی کے نام پر، اس کے رسول کے نام پر اور مسلمان کے نام پر اگر ہمارے دین میں کسی مسلمان مردوں نے کسی چیز کو داخل کیا تو اس کا یہ عمل بھی مردود ہے اور شخص بھی مردود ہے اور جہنم کا مسئلہ ہے. اور یہ دوست کہ پانی پینے کا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو بس اپنے کے مقدر میں جتنا شریعت سے ساتھ القرص میں بھائیوں میں کوئی اور چلا گیا. میں تو یہ کہا تھا کہ اللہ نے
انہوں نے اپنا خط بھیج دیا قرآن اور اس قرآن کریم خط کو سمجھانے کے لیے عملی طور پر اپنے نبی کو دے دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ضروری ہے جو خط میں اور اس خط کو سمجھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اس لیے کہ بغیر اطاعت کے بغیر بات ماننے میں صرف خط اور قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا سننا اور سنانا یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. زبانی رام محبت سے یہ کام نہیں چلنے والا ہے. اللہ نے آدم سے لے کر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی کو دنیا میں بھیجا کسی نبی کے بارے میں صرف یہ نہیں کہا کہ تم محبت اس سے کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ، تم سے زبان سے اقرار کر دو کہ اس میں تو کامیاب ہو جاؤ. مجھے قرآن کریم کی کوئی آیت اٹھا کے دکھائے. قرآن کا تو صاف بیان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے 1,40,000 انبیاء کرام کو بھیجے ہیں. ان تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی جائے. صرف کہیں پر محبت کی بات نہیں ہے، صرف کہیں پر عشق کی بات نہیں ہے. اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان تمام پڑھنے والے مسلمان ہر قوم سے اور مسلمان ہر قوم سے جن کا کہنا یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، میں اللہ کی جنت میں رہنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرا معاف کر دے اور میرا جہنم میں بھیجے مجھے جنت میں داخل کر دے. جو اللہ کے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اے نبی آپ سب سے آگے اعلان یہ کرتے اگر تم اللہ کی محبت میں سچے ہو، اللہ کے عشق میں سچے ہو کہ صرف زبانی محبت سے کام نہیں چلے گا. فاتبعونی مجھ سے یعنی رسول اللہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو. یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارا بیڑا بھی کرے گا. محبت یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل چاہیے. وقت ہے کہ میں بات اختصار کر کے اس موضوع کو سمیٹ لوں. اللہ کی ہدایت کو پانے کے لیے اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، رسول کی ہدایت کے لیے رسول سے محبت بھی ضروری ہے. لیکن صرف محبت میں ایک دو چیز ہے، ایک دوسری چیز عظمت. یہ جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کی محبت بھی ضروری ہے اور عظمت بھی ضروری ہے. اس میں ایک مثال سے سمجھا. بیٹے کو اولاد کو اپنے باپ سے محبت بھی ہوتی ہے اور عظمت بھی ہوتی ہے. یہ دونوں دعویٰ ہوتا ہے اولاد کا، مجھے اپنے باپ سے محبت بھی اور عظمت بھی. ان دونوں دعویٰ کا تقاضا الگ الگ ہے. محبت کا تقاضا الگ ہے، عظمت کا تقاضا الگ ہے. محبت کا تقاضا ہے بات ماننا، پیروی کرنا، اطاعت کرنا. اور عظمت کا تقاضا ہے ان سے ڈرنا، ان سے خوف کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا. بیٹے کو باپ سے محبت ہے. باپ نے کہا بیٹے سے بیٹا یہ پیسہ لو اور میں اسلام سے دوائی لے کر آؤں. بیٹا کہیں نہیں، محبت تو ہے لیکن میں دوائی لا کے نہیں دوں گا. کہیں پیسے تو سب سے لے آؤ، محبت میں سب سے آگے نہیں دوں گا. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں کیا آپ اس بیٹے کو کہیں گے واہ شاباش بہت منا بردار کر رہے ہیں، بہت محبت کرنے والا ہے، یہ کہیں گے؟ اور یہ کہیں گے کہ یہ تو محبت میں جھوٹا ہے، یہ غلط بولتا ہے کہ اس کو باپ سے محبت ہے. اگر باپ سے محبت ہوتی ہے کہ سب سے لا کر دیتا، باپ سے محبت ہوتی اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اوپر سے آ کر آ گیا باپ کی بات مانتا. باپ کی بات نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر باپ کی محبت نہیں ہے. اور عظمت کا تقاضا ہے کرنا، خوف کھانا. بیٹا کو باپ نے ایک مرتبہ نہیں دیا دوسرے غلط سنگت کے ساتھ وہ شراب پی رہا ہے، سمجھا کہ بیٹا غلط بات ہے، شراب نہیں پینی چاہیے. بیٹے نے نہیں چھوڑا، پھر سمجھایا نہیں چھوڑا، پھر سمجھایا نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا. اور وہ بیٹا میرے دل کے اندر باپ کی عظمت ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ واقعی
ان کو روک رہے ہیں، یہ فوراً پر چلا جاتا اور باتوں کو آگے نہ کرتا. یہ عظمت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا بات ماننا ہے اور عظمت کا تقاضا خوف کھانا ہے. اس کو ہم شدید کی اصطلاح میں کہیں گے. محبت کا تقاضا معمولات کو بچا کرنا ہے، کرنے والی چیزوں کو کرنا ہے، اور عظمت کا تقاضا منہیات سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آئیے ہم اور آپ دعوت کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یقیناً ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے. اگر محبت نہ ہو، میں بھی تقریر کرتے کرتے روکر نوز باللہ سبحان نوز باللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنی فیملی کے بارے میں کوئی نازیبہ ہو کر کیا دوں، آپ مجھے کرسی سے نیچے اتار کے رات مدہ سے بھرنا شروع کر دیجیے. یہ محبت نہیں ہے. آپ کسی کی زبان سے زیادہ برابر کھانے والے رسول کے لیے کہ نازیبہ لفظ سننے کے لیے گوانا نہیں کر سکتے. آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے اولاد کو رام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ساری علامتیں ہیں اس بات کی کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے. اور میرے محبت کی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون الیہ، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میری محبت اس کے دل کے اندر میں والدی اس کے والد سے، وہ ولدی اس کے اولاد سے، والناس اجمعین، دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ ہے. کہ عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے میری ذات کے علاوہ آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. حضور نے کہا تمہارا ایمان مکمل. تھوڑی دیر سوچ کر ہے کہ عمر نے کہا الحمدللہ یا رسول اللہ میرے نزدیک آپ میری جان سے زیادہ محبت میں معمول ہے. حضور نے کہا بس اب تیرا ایمان مکمل. محبت ہے لیکن یاد رکھیے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا محبت کا ایک تقاضا ہے اطاعت، فرما برداری. اگر صرف زبانی دعوے محبت سے، زبانی اقرار کر لینے سے، دل میں صرف رسول اللہ کی تصدیق کر لینے سے اگر انسان کی نجات کا ذریعہ ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نہ کوئی منافق رہتا نہ کوئی کافر. وہ ابو لہب جو جہنم کا سردار ہے، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں قرآن کریم پڑھتے تھے تو یہ سرداران قریش جو کہ دین میں سارے مسلمانوں کو ستانے میں اور ہر ایک کے ایمان کو ڈگمگانے میں اور ہر نئے مسلم کے ایمان لانے میں رکاوٹ کرنے میں ہوا کرتے تھے. رات میں تہجد کے وقت جب سرکار دو عالم تہجد میں قرآن کی نماز قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ تمام سردار ابو لہب، میں آپ کو حوالے کے ساتھ کہتا ہوں، ابو جہل چپکے سے جا کر رسول اللہ کے قرآن کو سمجھا. یہ حدیث ہے. اور اتفاق دیکھیے ایک سردار سنتا ہے تو دوسرے سے چھپا کر تاکہ کل کو میری تشریح ہو جائے. اتفاق سے ابو لہب اور ابو جہل اتفاق ہو گیا. اس نے اس کو دیکھا تم یہاں، اس نے کہا یار تم یہاں، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ کلام سننے کے لیے. بہت اچھا ہے یہ کلام پڑھا. ان کے الفاظ ان واللہ انہ لکلام اللہ، انتہائی تعبیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، امیہ. یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے. اور کہا یہ جو پڑھنے والے ہیں کہ یہ یقیناً اللہ کا رسول ہے. نہ کوئی ساحر ہے، نہ مجنون ہے، نہ پاگل ہے، نہ دیوانہ ہے، نہ بیوقوف ہے کہ ہم دنیا میں دن میں کہتے رہتے ہیں کچھ نہیں. یقیناً یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا کلام ہے. زبانی اقرار ہے نا، ہے یا نہیں؟ دل میں تصدیق ہے نہیں؟ دل میں تصدیق بھی ہے، زبان پر اقرار بھی ہے. لیکن جہنم کا سردار ہے. اس نے دوسرے سے پوچھ لیا یار جب بات ایسی ہے لوگوں کو تم حق مانتے ہو تو پھر لوگوں کو بدلا کیوں نہیں دیتے ہو کہ اللہ کا رسول ہے؟ منع کیوں کرتے ہو؟ ایمان لانے کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا مسئلہ ان کی صداقت کا نہیں بلکہ مسئلہ میری سرداری کا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کا رسول ہے تو میری سرداری ختم ہو جائے گی. جو لوگ مجھے ماننے والے ہوتے ہیں یہ ان کے غلام بن جائیں گے تو میری خدائی کا کیا ہوگا؟ میرے پیٹ کا میری سرداری کا میری حکومت کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی صرف اسلامی دعوی محبت یہ اس پھول کی طرح ہے جو کاغذ میں اسکیل سے اور قلم سے بنا دیا جاتا ہے. جہاں تک
خوشبو پہنچ نہیں سکتی. پھول وہ ہے جنت کا پیڑ میں لگا ہوا ہو اور وہاں سے اچھی خوشبو آتی ہے. عشق و محبت اصل میں وہ ہے جس کے ساتھ اطاعت ہو، جس کے ساتھ فرما برداری ہو. ہم یقیناً رسول اللہ کی محبت کے قائل اور دل میں ہے، لیکن یاد رکھیے منافق اور مومن کے درمیان فرق ہے. یہ محبت اور عشق کا دعویٰ نہیں، زبانی اور قلبی اقرار و لسانی نہیں. مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف زبان اور دل سے اقرار اور زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق نہیں. اگر مومن اور کافر اور مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا کوئی امتیازی چیز ہے تو دراصل سمجھ ہے، وہ دراصل بات کرم ہے، وہ دراصل کی قلبی کرم ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے. اب صحابہ بہت پریشان ہیں، یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے بھی انکار کرے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر میری امت کے مسلمان مرد و عورت میں سے جو جانا تو چاہے انکار کرے وہ نہیں جائیں گے. یا رسول اللہ ایسا بیوقوف کون ہوگا جو جنت میں جانے کا انکار کرے؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو میری پیروی کریں گے اور جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے مومن ہوتے ہوئے گناہ کیا ہے یہ سمجھو انہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا. ہم اپنی عمل زندگی کو دیکھیں، زبانی دعویٰ اور دلی اقرار ہمارے نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اطاعت فرما برداری ضروری ہے اور دونوں چیزیں ضروری ہے. ہمارے اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ عظمت بھی ہے اور عظمت کا تقاضا ہے کہ نبی نے کہا کہ خبردار شمال مت کی نشہ نہ کرو، خبردار اسلامی لباس کو نہ چھوڑو، خبردار چوڑا سب کا نہ پھیرو، خبردار حرام نہ کھاؤ، خبردار بہن بیٹوں کے پردے کا احترام کرو، ان کو بے پردہ نہ کرو. آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنے گھرانے کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہوئے ان تمام معاشرے اور منکرات جن سے سخت تنبیہ کی ہے کیا ہم ان میں ملوث ہیں یا اس کو چھوڑے ہوئے؟ شراب مت پیتے ہیں، جوا مت کھیلتے ہیں، سچا مت کرتے ہیں، زنا زانی مت کھایا لگا ہوتی ہے، حرام خوری یہاں پائی جاتی ہے، نکاح رسومات کا تمام رسومات ہم بنا لاتے ہیں بلکہ ہم کو وہاں تک کر لیتے ہیں جہاں تک جو ہے انسان سوچ نہیں سکتا. اور اس کے بعد دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین شعر کہا ہے تعصی الہ وانت تزرہم بہو هذا لهم فی القیاس مرجوع. 24 گھنٹہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ تجھے اللہ سے محبت ہے. آگے فرماتے ہیں یہ بات تو عقل کی بھی خلاف ہے. اگر تو اللہ اس کے رسول کی سچی محبت کرتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اطاعت فرما. الغرض آج کی اس مختصر سی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے خود نہ آ کر خط بھیجا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں. اس کی تشریح کے لیے سرکار دو عالم کو بھیجا ہے. اس لیے ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت بھی ضروری ہے اور عظمت بھی ضروری ہے. اور محبت اور عظمت فقط دعوت کے طور پر نہیں، دونوں کی دلیل پیش کرتی ہے اور دونوں کی دلیل اطاعت اور فرمانبرداری ہے. خوش نصیب ہے وہ مسلمان مرد و عورت جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، چاہے دنیا اس کو خلاص اور فقیر اور بے سہارا اور محتاج اور بے وقوف کہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر وہ بہت کامیاب ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق پکا عاشق بنائے. عشق رسول اور ان محبت رسول کی جو دلیل اطاعت رسول ہے ہمیں اس پر مکمل کاربند فرمائے اور رسول زندگی کے ہر شعبے میں ہر موڑ پر اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا